لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ایک عبادت کرنے کے بعد ہمیں کیسے یقین ہو کہ ہماری عبادت قبول بھی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی۔ ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کی توفیق مل گئی تو سمجھو کہ پہلا ذکر قبول ہو گیا۔ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ تلاوت کی توفیق مل گئی، سمجھو کہ پہلی تلاوت قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر اللہ قبول نہ کرتا تو پھر تمہیں توفیق ہی کیوں دیتا؟ انہوں نے مثال دی اور کہا جیسے ایک آدمی تمہارے گھر پہ آیا، اس کا آنا تم کو پسند آ گیا تو دوبارہ تم اس کو بلاؤ گے، دوبارہ اس کے آنے کی چاہت کرو گے، خواہش کرو گے وہ میرے گھر پہ دوبارہ آئے۔ لیکن اگر کسی کے آنے پر تم کو اچھا نہیں لگا، تم کو منظور نہیں ہوا، تو تم تو یہ چاہو گے کہ میرے گھر پہ ہونا ہے اور ایسی تدبیر کرو گے کہ وہ تمہارے گھر میں قدم نہ رکھے۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو توفیق دے دی دوبارہ تو سمجھو کہ پہلا آنا اللہ کو منظور ہو گیا۔ اگر وہ پہلا مقبول و منظور نہ ہوتا تو دوبارہ تم کو آنے کی توفیق نہ دیتا۔ کتنا اچھا نسخہ ہے، سمجھنا ہے۔ اور پھر اس میں جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک نماز کے بعد اللہ نے مجھے دوسری دفعہ توفیق دی، ایک ذکر کے بعد دوسری دفعہ توفیق دی، تہجد کے بعد دوبارہ تہجد کی توفیق عطا فرمائی، تو اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا۔ جب آپ سوچیں گے اللہ ہی نے چاہ کر مجھے بلا لیا ہے، اللہ ہی کی چاہت سے میں اس کے دربار میں آیا، اللہ ہی کی چاہت سے میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ ہی کی چاہت تھی کہ میں نے تلاوت کرنی ہے، تو پھر آپ کے دل میں بھی اللہ کی چاہت و محبت بڑھ جائے گی اور آپ کہیں گے وہ اگر مجھے چاہ رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کو چاہوں۔ دنیا میں بھی ایک آدمی اگر کہے کہ بھائی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بعض وقت لوگ جھوٹا بھی بول دیتے ہیں، سچ نہیں بولتے، جھوٹے طور پر بولتے ہیں، دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، لیکن سامنے آ کے بول دیتے ہیں میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خالی جملے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ جب جھوٹوں کی بات پر ایسا ہو سکتا ہے تو سچاؤں کو بدرجہ اولا اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بھائی یہاں تو کوئی اور نہیں، وہ ہے تو سارے سچوں کا سچا ہے، یعنی اللہ۔ وہ اگر ہم کو چاہے تو ہمارے دل میں اس کی چاہت کیوں نہ پیدا ہو، بڑھ کیوں نہ جائے۔ اس لیے ہم یہ بھی سوچا کریں اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی، اللہ نے ذکر کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، اللہ نے تلاوت کی توفیق دی، فلاں نیکی کے کرنے کی توفیق دی، یہ اسی کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، ورنہ میرے اندر کیا تھا، یہ اللہ نے توفیق دے دی۔ اللہ کی محبت آپ کے سینے میں موج ہو جائے۔